بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب کی ہدایت پر استعفیٰ بھیج دیا گورنر صاحب کو۔ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ گورنر کو موصول ہو چکا ہے، لیکن وہ ابھی تک یہی پوزیشن لیے ہوئے ہیں کہ استعفیٰ نہیں ملا، کیونکہ اس کے پیچھے 2-3 کوششیں ہیں جو میں آج آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو خان صاحب نے ان کو وزارت اعلیٰ سے علیحدہ ہونے کی جو بات کہی ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، اور جو نئے آنے والے نامینیٹڈ جو ہیں سہیل خان افریدی، وہ کس کی چوائس ہیں؟ کیا واقعی وہ مراد سعید کی چوائس ہیں جس طرح صوبے میں بات ہو جا رہی ہے، یا کسی اور کی چوائس ہیں؟ یہ سارے معاملات جو ہیں، اور پھر تازہ ترین صورتحال، علی امین نے آج 7 بجے کھانے پر تمام ایم پیز کو بلایا، ایک آڈیو میسیج بھیجا انہوں نے کہ سب آئیں، اور ہم نے جو خان صاحب کے احکامات کی روشنی میں طے کرنا ہے معاملہ۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ماشاءاللہ جو نامینیشن ہوئی ہے سہیل افریدی کی، اس کے حوالے سے ہم نے اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کرنا ہے۔ ایک طرف تو استعفیٰ بھی دے دیا علی امین نے، اور یہ بات بھی ہوگی، لیکن میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ کوششیں آج بھی ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب سے آج بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس وقت بھی ملاقات ہو رہی ہے جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، کہ ایک موقع اور دے دیا جائے علی امین گنڈا پور کو۔ دیکھیں اس نے کتنی کمپلائنس کی ہے، آپ کا میسج گیا، اس نے استعفیٰ دے دیا، ابھی آپ ایک موقع انہیں اور دے دیں۔ ایک طرف تو یہ کوشش ہے، دوسری طرف مجھے یہ اطلاعات ہیں ذرائع کے حوالے سے کہ کچھ لوگوں نے کہا علی امین سے کہ آپ استعفیٰ نہ دیں، آپ کی جو حکومت ہے وہ نہیں گرے گی، لیکن اس چیز کو علی امین گنڈا پور نے رد کر دیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے تو میں استعفیٰ دوں گا۔ اور یہ ایک پارٹ آف اسٹریٹجی بھی ہے کہ اگر آپ نے ان سے ٹائم کچھ اور لینا ہے تو سب سے پہلے کمپلائنس تو شو کرنی ہے۔ یہ اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اسمبلی کی میں آپ کو سچویشن بتا دیتا ہوں۔ 124 ٹوٹل ممبر ہیں، 73 چاہیے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، 92 تھے پی ٹی آئی کے، لیکن اب موجودہ صورتحال کے تناظر میں آپ دیکھیں پھرتی کیسی ہے الیکشن کمیشن کی۔ انہوں نے فوری طور پر آج نئی لسٹ جاری کر دی ہے، اور پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں ان کو، اور سنی اتحاد کونسل کے، ان کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں آزاد قرار دے دیا۔ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ 92 جو پی ٹی آئی کے ہیں، اس میں سے 35 ایکچولی الیکشن کمیشن کے مطابق وہ آزاد ہیں، ووٹ وہ عمران خان کا لے کے آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ ان کو دانہ ڈالنے کی بات کی گئی ہے کہ اب آپ آزاد ہیں، اگر آپ ووٹ دے بھی دیں گے سہیل خان کے خلاف تو آپ کی سیٹ نہیں جائے گی۔ اور پھر دوسری طرف حکومت جو اپوزیشن، یعنی وہاں پر جو ہے کے پی میں، اور ایکچولی وہ حکومت ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ وفاق میں، انہوں نے اپنے اجلاس وہ کیے ہیں مشترکہ، 50 اراکین سارے پی ٹی آئی کے علاوہ جو ملا دیے جائیں تو وہ بنتے ہیں 53 ممبر صوبائی اسمبلی میں کے پی میں۔ تو اگر 20 ان کو مل جائیں تو وہ پھر اپنی حکومت بنا سکتے ہیں۔ تو وہ کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ آفر کی جا رہی ہے سہیل خان کو روکنے کے لیے۔ ابھی یہ خبریں آ رہی ہے کہ فیصلہ ہوا کہ سہیل خان کو 2 رائے ہیں کہ بنا لینے دیا جائے، گورنمنٹ اس کو، ینگ بچہ ہے، یہ مل کے پورا وفاق کے ساتھ کام کرے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی نہیں، یہ ٹربل ہوئے گی، یہ بڑے انقلابی آدمی ہیں، لیکن جو میری اطلاع ہے ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اب یہ فیصلہ خان صاحب نے کیا کیوں؟ ایک تو انہوں نے کل بڑی وضاحت سے بیان کیا اپنے ٹویٹر پر کہ وہاں پر جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، اور کل جس طرح پاک فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں سیکورٹی فورسز کے، اس پر انہوں نے بڑی افسوس کا اظہار کیا، اور کہا کہ یہ چیز جو ہے یہ نقصان دہ ہے، کے پی کے لیے نقصان دہ ہے، پشتونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو جو پشتون روایات ہیں ان کے مطابق امن کے لیے آپ وفاقی حکومت کو تجاویز دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، کام کریں۔ کنفنٹریشن کی بات نہیں کی عمران خان نے، جو میری اطلاع ہے، اور جو انہوں نے بیان دیا اس میں بھی، کہ مل کر کام کریں، لیکن پختون جو روایات ہیں، جو کلچر ہے، اس کو سامنے رکھیں۔ اسی لیے ضلع خیبر سے چنا گیا سہیل افریدی کو۔ اچھا، ایک اور بڑی بات ہے جس کا میں ابھی آپ کو ذکر کرتا ہوں، کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مراد سعید کی چوائس ہیں سہیل افریدی۔ اچھا، اب ظاہر ہے مراد سعید ایک بڑا اہم پارٹی کے رہنما ہیں، ینگ ہیں، تو تمام یوتھ سے ان کا بڑا تعلق ہے، لیکن جو میری اطلاع ہے جو فرسٹ چوائس مراد سعید کی وہ مینا خان تھے۔ سہیل خان افریدی جو ہیں وہ
مراد سعید صاحب خان کا حکم ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے, ویسے بھی ان کے وہ دوستوں میں سے ہیں, لیکن اگر ان کی فرسٹ چوائس کی بات کی جائے تو وہ مینا خان تھے, وہ سہیل آفریدی نہیں تھے. تو یہ کہ عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ مراد سعید کی مشاورت سے کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ اٹ از ٹو ارلی ٹو سے دیٹ, اٹ از لٹل پری میچور. خان صاحب ظاہر ہے اپنے طریقوں سے رابطے میں تو ہوں گے, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اس میں کوئی مراد سعید صاحب نے کوئی نامینیٹ کیا ان کو یا کوئی ایسی بات. دوسری ایک اور بات چل رہی ہے میڈیا پہ کہ جی وہ علیمہ خان کے جھگڑے کی وجہ سے علی امین گنڈا پور کو ہٹایا گیا. اب اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں نا, لوگ مجھے بہت برا بھلا بھی کہتے ہیں, کچھ جو دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ علی امین کو ہٹانے سے پہلے علیمہ خان صاحبہ کو یہ ہدایت کی خان صاحب نے کہ آپ میرے بیہاف پر کوئی بیان نہیں دیں گی. وہ بہن ہیں, اپنے جذبات کا اظہار کر سکتی ہیں, ملتی بھی رہیں گی, اور اگر مطلب لیکن خان صاحب کے بیہاف پر جیل میں ملاقات کے بعد اگر کوئی بیان کرے گا تو وہ نورین صاحبہ ہوں گی, خان صاحب کی ہمشیرہ. تو یہ تاثر دینا کہ علیمہ خان اور علی امین کا جھگڑا تھا تو اس لیے علی امین کو ہٹا دیا گیا, ایسا نہیں ہے کچھ, ایسا بالکل کچھ نہیں ہے. فیملی کو اس طریقے سے پالیٹکس میں لانے کے لیے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے, اپنے بچوں کے حوالے سے خان صاحب نے کبھی جو اپنی پارٹی ہے اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو اہمیت دیں. وہ پارٹی کو ہی سمجھتے ہیں کہ وہ آگے لے کے چلیں گے اور وہ آگے جائے گی. تو اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ساری صورتحال ہے. حکومت وفاقی اپنی جماعتوں کے ساتھ انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے ہیں, تھیلے کھل گئے ہیں, بوریوں کے تھیلے کھل گئے ہیں, بڑی لالچ. اچھا ایک اور سینیریو بھی ہو رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے اپنے استعفے میں جو یہ لکھا ہے کہ میں اپنے قائد عمران خان کی حیثیت کے دعوے پر, ان کے کہنے پر یہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں. تو اس کی بنیاد پر جو اسکیم بن رہی ہے, ایک بندہ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان اور کہے گا کہ ایک سزا یافتہ شخص کیسے الیکٹڈ چیف منسٹر کو کہہ سکتا ہے کہ آپ ہٹ جائیں. اس پر سٹے ہو سکتا ہے, اس پر پھر لمبی لمبی تاریخیں ہو سکتی ہیں, اور پھر علی امین گنڈا پور یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں میں نے تو استعفیٰ دے دیا تھا, اب سپریم کورٹ مجھے ریلیف نہیں کر رہی, تو اگر وہ مجھے ریلیو کریں گے, ہٹائیں گے, تو پھر میرا استعفیٰ قبول نہیں ہو رہا اور میں کیا کروں. تو جو پارٹی ہے اس حوالے سے وہ پھر اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہوئی, اس طریقے سے اگر وفاقی حکومت نے علی امین کو وہاں پر رکھنے کی کوشش کی اور سہیل خان کی راستے میں رکاوٹ ڈالی, تو پھر عدم اعتماد آ سکتا ہے علی امین گنڈا پور کے خلاف. لیکن بہت سارے لوگوں کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ علی امین اس حد تک نہیں جائیں گے. ان کی کوشش ہے صلح صفائی کی, وہ کر رہے ہیں, اس وقت بھی اڈیالہ میں وہ خان صاحب سے رابطہ کر رہے ہیں, ان کے دوست رابطہ کر رہے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا, دوست خفا ہو جاتے ہیں, لیکن بہرحال اچھا یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کیوں کیا؟ دیکھیں جب عمران خان صاحب کو انہوں نے اس بات پر بڑی خفگی کا اظہار کیا کہ کیسے سی ایم ہاؤس کے سامنے سے پنجاب پولیس آ کے تو صنم جاوید کو اغوا کر کے لے گئی, کیسے, اور جب وہ وہاں پر پہنچی تو ان کا ناخن ٹوٹا ہوا اور ان کے برے حال. تو یہ کیا افغان پٹھان روایات ہیں یہ کہ آپ اپنے مہمانوں کو اس طرح, ان کی بچیوں کو, خواتین کو اغوا کر لیا جائے اور لے جایا جائے؟ بہت وہ خفا ہوئے. وہ علی امین سے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ وفاق سے لڑیں, بالکل یہ نہیں کہتے تھے, لیکن وہ کہتے تھے کہ لمبے مت لیٹو, اپنے حق کی بات کرو. یہ جو طریقہ ہے کہ آپ بالکل سر جھکا دیتے ہو, یہ طریقہ سیاسی طور پر مناسب نہیں ہے. تو یہ جو تصاویر کھنچوانا, اور پھر ایک اور کمپلینٹ خان صاحب کو ملی کہ وہ ورکر سے علی امین بات نہیں کرتے تھے, ملاقات نہیں کرتے تھے, صرف چند لوگ تھے جن سے ان کی ملاقات ہوتی تھی, اور جو اوور آل جو پی ٹی آئی ہے وہ اس میں بڑی متاثر تھی ورکرز. جنید اکبر کو صدر جب بنایا عمران خان صاحب نے تو ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی, جس کے ساتھ بھی جنید اکبر جا کے بات کرتا تھا وہاں پر ترقیاتی فنڈز رک جاتے تھے, وہاں پر ان لوگوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی جاتی تھی. تو جو پارٹی کا صدر ہے اور جو پارٹی کی تنظیم ہے اس کو ایک طرح سے ان افیکٹو کر دیا گیا تھا. تو یہ سارے محرکات, اور یہ میں نے آپ کو تازہ ترین بتائی. آج 7 بجے کھانا بھی ہے شام میں, وہاں پر ایم پی ایز کی ملاقات ہوگی,
علی امین سے. لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. گورنر صاحب کے پاس استعفیٰ ہے، موجود ہے، پہنچ چکا ہے، لیکن مجھے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ انہوں نے روکا ہوا ہے، کیونکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ پہلے تو سیٹ اپ ابھی کچھ دن یہ چلایا جائے تاکہ اس بیچوں بیچ کچھ لوگوں کو ان کی خرید و فروخت کر لی جائے اور پھر اس کے بعد یہ سارا کام ہو. بٹ لیٹس سی. لیکن خان صاحب جو اس وقت صوبے کی صورتحال ہے اس کا وہ برڈن سیاسی، اس کا وہ کولیٹرل ڈیمیج لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ جو پالیسیز ہیں اس کو وہ ریویو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی جو ہے اس کا جو ہے اس سارے معاملے میں، کیونکہ وہ زیادہ بڑی سٹیک ہولڈر ہے، تو ان کی جو رائے ہے، ان کی جو اوپینین ہے، اس کے مطابق وفاق وہاں پر کام کرے. اجازت دیجیے مجھے اگلی ویڈیو تک. اللہ نے کے بعد.